نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محتشم عزاداران حسین علیہ السلام، دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ، محبان اہل بیت، خواتین و حضرات، میں اتنی دور سے چل کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں خدا اور اس کے مصطفیٰ کا فرمان آپ تک پہنچانے کے لیے۔ میری کچھ باتیں تو 2-4 دن بعد سمجھ میں آتی ہیں کہ علامہ صاحب کیا کہہ گئے، لیکن میں اس نیت کے ساتھ آیا ہوں کہ جہاں سنانے جا رہا ہوں نا، ادھر میرے منہ سے بات نکلے گی، ادھر دل میں اترے گی۔ تو آپ سے بڑھ کر دنیا میں اہل بیت کی شان سننے سنانے والا جب کوئی نہیں، تو یہ ثابت بھی ہونا چاہیے جب اہل بیت کے فضائل کی بات ہو تو چہرے پہ رونق آئے، جب مصائب کی بات ہو تو آنکھیں برسیں۔ اور ایک بات کر دوں میں آپ کو شروع میں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں۔ ابھی روح زمین پہ دنیا دیکھی ہے میں نے، کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا، بلکہ ابھی وہ ماں بھی پیدا نہیں ہوئی جس نے جو بچہ پیدا کرنا ہے، جو کھڑے ہو کے مجھے کہے علامہ صاحب جو حدیث آپ نے سنائی ہے وہ حدیث ہے ہی نہیں، میں حدیثیں سناتا نہیں، حدیثیں دکھاتا ہوں۔ ذرا جاگو یار۔ اس لیے میں 70 اہل سنت کی کتب کے دلائل دے کے ایک بات کرنے لگا ہوں جس کو سمجھ آ گئی۔ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ابھی امام کا غم منایا، توجہ میری طرف، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، آپ سے بڑا کائنات میں جنتی کوئی نہیں۔ نہیں یار سمجھے، آپ سے بڑا کائنات میں مومن کوئی نہیں، آپ سے بڑا کائنات میں جنتی کوئی نہیں۔ آپ کہیں گے علامہ صاحب دلیل، تو دلیل دینے لگا ہوں۔ امام حاکم کی مستدرک اٹھاؤ، امام طبرانی کی المعجم الاوسط اٹھاؤ، امام حیثمی کی مجمع الزوائد و منبع الفوائد، خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد، امام ابو یعلا کی المسند۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے علی انا شیعتوں کا، اے علی جو تیرے شیعہ ہیں نا ان پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی۔ حدیث میں عمل کی بات نہیں، حدیث میں نماز کی بات نہیں، حدیث میں روزہ کی بات نہیں، حدیث میں حج اور عمرے کی بات نہیں۔ ان اعمال سے محبت مضبوط ہوتی ہے، محبت کامل ہوتی ہے، محبت اعلیٰ ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی جو تیرے شیعہ ہیں، جو تجھ سے محبت کرنے والے ہیں، جو تجھ سے پیار کرنے والے ہیں، جو تیرا ادب کرنے والے ہیں، جو تیرا احترام کرنے والے ہیں، ان پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے غلط کہہ رہا ہوں پھر، آپ سے بڑا جنتی کوئی نہیں۔ اور یہ نہ کسی مولوی کا میں نے حوالہ دیا، نہ کسی مفتی کی بات کی ہے، یہ پتہ بات کس کی ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کہتا ہے سونیا دیکھنے میں تو بولتا ہے، تیری زبان میں میں خدا بولتا ہوں۔
حوالہ دیکھنا چاہیے اس حدیث کا تو میں سنا کے نہیں جاؤں گا، دکھا کے جاؤں گا۔ منانا میری ڈیوٹی نہیں، میں منانے تو نہیں آیا، میں خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا، کیونکہ ہر نبی کہتا رہا فَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارا کام ہے پہنچانا، کنوے کرنا، ڈیلیور کرنا، منانا ہماری ڈیوٹی نہیں۔ وہ جنہوں نے نہیں نہ ماننا وہ تو اپنی آنکھوں سے چاند کو ٹکڑے ہوتا دیکھتے تھے، کنکریوں کو کلمہ پڑھتا دیکھتے تھے، درختوں کو، بیڑیوں کو، بکریوں کو، اونٹوں کو قدموں میں آتا دیکھتے تھے، خیبر کے پرزے اڑتا دیکھتے تھے۔ وہ دیکھ کر نہیں مانے۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ سن کر مان بیٹھے ہیں۔ ایک بات تو بالکل کلیئر ہو گئی کہ ماننے کا تعلق دکھنے دکھانے سے نہیں۔ اگر ماننے کا تعلق دکھنے دکھانے سے ہوتا تو کوئی آنکھوں سے دیکھ کر ابو لہب نہ رہتا، کوئی آنکھوں سے دیکھ کر ابو جہل نہ رہتا، ولید نہ رہتا، عتبہ نہ رہتا، شیبہ نہ رہتا، یزید پلید نہ رہتا۔ تو پتہ چلا ایمان تو نام ہی آنکھیں بند کر کے ماننے کا ہے۔ اس لیے کسی کو حوالہ چاہیے، ریفرنس چاہیے، میرا کام ہے اہل سنت کی کتب سے دکھانا۔ یہ جتنا بھی میں خطاب کروں گا نا آپ سے، یہ سارا سنیت ہی بتاؤں گا، سنیت ہی بتاؤں گا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ فرق کدھر ہے سنیت میں اور شیعت میں۔ فرق کہیں نظر نہیں آئے گا آپ کو، نہ سنیت میں نہ شیعت میں۔ فرق ہمیشہ مولوی کی نیت میں نظر آئے گا۔ کربلا کے ریگزار میں سنیت بھی تھی، شیعت بھی تھی، کربلا کے ریگزار میں، اور دمشق کے تخت پہ خارجیت تھی۔ پتہ چلا جو اس سے جدا بات کرے وہ ناسبی ہو سکتا ہے، خارجی ہو سکتا ہے، سنی نہیں ہو سکتا۔ اب آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں میں مسافر بھی ہوں، آپ سے زیادہ مسافروں کا درد کون سمجھ سکتا ہے، اور مہمان بھی ہوں۔ میں جو باتیں سنانے آیا ہوں وہ ذرا سن لیں، سمجھ لیں، تو میں سمجھوں گا میرا آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فاتحہ، جس کی میں نے آیات تلاوت کی کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے، ہم کو صراط مستقیم پر چلا۔ جب تک بندہ کوئی صراط مستقیم اللہ سے نہ مانگے، ہر رکعت میں، نماز میں، چاہے وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے والا ہو، چاہے ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والا ہو، چاہے رفع یدین کرنے والا ہو، چاہے رفع یدین کے بغیر ہو، چاہے حنابلہ کے طریق پہ نماز پڑھے، شوافے کے طریق پہ پڑھے، مالکیہ کے طریق پہ پڑھے، یا حنفیہ کے طریق پہ پڑھے، یا امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات، کسی بھی طریق سے نماز پڑھے وہ سورہ فاتحہ اسے پڑھنی پڑتی ہے۔ یعنی صراط مستقیم میں نے نکتے دینے ہیں، میں نے کہا نہ ہو سکتا ہے کہ شام کو کچھ باتیں سمجھ آئے، یہ علامہ صاحب کی کہہ گئے نے۔ اس کا مطلب ہے کہ بندے کی نماز اس وقت تک نہ کامل ہوتی ہے نہ مکمل ہوتی ہے جب تک وہ صراط مستقیم نہ مانگ لے۔ حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، طواف کرتا ہے، کعبہ سامنے، طواف اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، وہاں پہ کھڑے ہو کے اللہ سے صراط مستقیم نہ مانگ لے۔ نماز جنازہ کی کوئی 4 تکبیریں پڑھے چاہے 5 پڑھے، اس وقت تک نماز جنازہ بھی مکمل نہیں ہوتی جب تک صراط مستقیم نہ مانگ لے۔
اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا کے اس وقت تک دعا بھی قبول نہیں ہوتی جب تک صراط مستقیم نہ مانگ لے. ذرا توجہ میری طرف. پتہ چلا زاہد وہ بھی صراط مستقیم مانگتا ہے, عابد بھی صراط مستقیم, نمازی بھی صراط مستقیم, صائم بھی صراط مستقیم, حاجی بھی صراط مستقیم, مفتی بھی صراط مستقیم, علامہ بھی صراط مستقیم, امیر بھی, غریب بھی, پیر بھی, مرید بھی, حاکم بھی, محکوم بھی, مرد بھی, عورت بھی اللہ سے صراط مستقیم مانگتے ہیں. پتہ تو کرنا چاہیے یہ صراط مستقیم ہے کیا. امام سلبی کی تفسیر دینے لگا ہوں, اہل سنت کی چوٹی کی کتاب. اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر, آقا علیہ السلام منبر پہ جلوہ فروز. توجہ میری طرف. حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے, توجہ میری طرف. صحابہ کا جمع غفیر, حضور منبر پہ جلوہ فروز. حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے, کھڑے ہو کہتے ہیں یا رسول اللہ اخبرنی ما صراط مستقیم. آقا مجھے خبر دیجئے, ان نمازی جب تک صراط مستقیم نہ مانگے, اس کی نماز مکمل نہ ہو, روزہ مکمل نہ ہو, حج مکمل نہ ہو, عمرے مکمل نہ ہو, طواف مکمل نہ ہو, عبادت اور ریاضت دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو. آقا مجھے بتائیے یہ صراط مستقیم کیا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر بیٹھ جا. توجہ میرے طرف. وہ بیٹھ گئے. ایک روایت میں 7 مرتبہ, دوسری روایت میں 9 مرتبہ انہوں نے کھڑے ہو کے صراط مستقیم کا سوال کیا. 9 مرتبہ میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر بعد محفل میں, مسجد نبوی میں, جانے محفل, جانے کائنات, روح کائنات, امیر کائنات, مولا کائنات علی علیہ السلام محفل میں تشریف لے آئے. توجہ میری طرف. آقا علیہ السلام کے پاس تشریف فرما ہوئے. پہلے حضرت ابو بکر پوچھتے تھے, آقا بٹھا دیتے تھے. اب حضرت ابو بکر نے نہیں پوچھا, میرے آقا فرماتے ابو بکر کھڑے ہو جا. وہ کھڑے ہو گئے. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کیا پوچھ رہا تھا. آقا کچھ نہیں, صراط مستقیم پوچھا تھا. دلوں پہ ہاتھ رکھو. میرے مصطفیٰ نے مولا کا ہاتھ پکڑا, صحابہ کی طرف چہرہ کیا, ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ ان ھذا علی صراط مستقیم. ابو بکر سن لے, عمر سن لے, عثمان سن لے, میرے صحابہ سن لو. اس اللہ کی ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے, نماز میں صراط مستقیم مانگنے والوں, روزوں میں صراط مستقیم مانگنے والوں, حج اور عمرے میں صراط مستقیم مانگنے والوں, سنو صراط مستقیم یہ میرا بھائی علی المرتضیٰ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ ولایت, نعرہ ولایت, ایمان, نعرہ حیدری. میں ایک جملہ دینے لگا ہوں, کسی کے مروڑ کا میرے پاس علاج نہیں, میں نے حوالہ کھول کے دکھانا ہے. کوئی مولوی صاحب مجھے بتائے صراط مستقیم کے بغیر نماز ہوتی ہو؟ نہیں سمجھے یار. صراط مستقیم کے بغیر طواف ہوتا ہو؟ جی کہتے ہو شیعہ نے نماز سے بھی علی نو رکھ دیتا ہے. وہ شیعہ نے رکھے ہے, وہ اللہ نے رکھا ہے, اس کے رسول نے رکھا ہے. دوسری روایت دینے لگا ہوں, توجہ. امام سلبی کی تفسیر, خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد, طبرانی کی المعجم الاوسط, امام چھٹے امام سے آپ سے بھی یہی سیم سوال ہوا, کویسچن کہ اے وقت کے امام, اے حضور کے شہزادے, ماں صراط مستقیم, یہ صراط مستقیم کیا ہے؟
یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ گھر کی بات گھر والے ہی بتائیں گے. بسم اللہ. میرے امام نے فرمایا وَنَحْنُ صراط مستقیم. ہائے 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 ہائے. میرے امام نے فرمایا صراط مستقیم علی المرتضیٰ کی ذات ہے, صراط مستقیم فاطمہ الزہرا کی ذات ہے, صراط مستقیم حسن مجتبیٰ کی ذات ہے, صراط مستقیم حسین کریم کی ذات ہے. نہ راستے میں موڑ ہے, بسم اللہ. نہ واسطے میں توڑ ہے, ایسی سیدھی راہ حسین ہے. توجہ کے ساتھ میرا ایک نقطہ سمجھ میں. آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. حمد و ثنا کر کے نا اللہ کی, پھر کہتے ہیں مولا اب ہمیں صراط مستقیم پر چلا. بسم اللہ. اور صراط مستقیم کہہ کے آگے پھر اس صراط مستقیم کی آپ ڈیفینیشن بھی کر دیتے ہیں, اس کی تعریف بھی کر دیتے ہیں. کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم, وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو انعام یافتہ ہیں. کون؟ انعام یافتہ. انعام یافتہ ہر پاس ہونے والا انعام یافتہ نہیں ہوتا. بسم اللہ. انعام یافتہ اگر 100 اسٹوڈنٹ ان میں انعام یافتہ 3 ہوں گے, آؤٹ سٹینڈنگ جنہوں نے پرفارمنس دی ہوگی نا, سب سے اعلیٰ اس کو پہلا انعام, اس کے بعد دوسرا انعام, اس کے بعد تیسرا انعام, اور تیسرے ایم ہی پاس. انعام یافتہ, قرآن نے کہا کہ انعام یافتہ کون ہے؟ پہلی کیٹیگری, توجہ میری طرف, میں نے حوالے دکھانے والے سنت کی کتابوں سے. پہلے کیٹیگری کا انعام یافتہ انبیاء ہیں. بسم اللہ. اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ ایسا گھر ہے پنجتن پاک کا, اور مصیبت میں نبی بھی پکارتے ہیں ادرکنی یا علی ابن ابی طالب. دوسری کیٹیگری انعام یافتہ لوگوں کی, قرآن نے کہا وہ صدیقین ہیں, سچے. ابن ماجہ دینے لگا, شیعہ دی کتاب ہے جی, اور سنیاں دی سیاستہ. ابن ماجہ لے کے آؤ, میں مولوی صاحب کو کھول کے دکھاتا ہوں کائنات کے سچے کون ہے. توجہ میری طرف, میرے آقا فرماتے ہیں یا علی انت صدیق الاکبر و انت فاروق الاعظم. نہیں سمجھے یار, میرے آقا نے فرمایا علی تجھ سے بڑا کائنات میں سچا کوئی نہیں, تجھ سے بڑا کائنات میں فاروق اعظم کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے جس کیٹیگری میں بھی انعام یافتہ لوگ پرکھتے جائیں آپ کو صرف یہی نظر آئیں گے. پپایا کسی اور کا اسلام پہ لگے کچھ نہیں. جب مال خرچ کرنے کا وقت تھا, حضور فرماتے ما کام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجہ. میرے مصطفیٰ فرماتے اسلام نافذ ہی نہیں ہو سکتا تھا, اسلام قائم ہی نہیں ہو سکتا تھا جب تک علی کی تلوار نہ چلتی, خدیجہ کی دولت نہ خرچ ہوتی. اس کا مطلب ہے جب دولت خرچ کرنے کا وقت آیا تو پھر بھی اہل بیت, جب تلوار چلانے کا وقت آیا نہیں سمجھے یار, جب مبادرت کا چیلنج کا وقت آیا تو پھر بھی اہل بیت ہے, جب اسلام کے لیے جان دینے کا وقت آیا پھر بھی اہل بیت. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اسلام کی پہلی دعوت جو ہے نا وہ کوہ صفا پہ تو نہیں, اسلام کی پہلی دعوت سرکار ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں. ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں, اسلام کی ابتدا بھی ابو طالب کا گھر, اور جب اسلام مٹنے والا تھا, اسلام کی تگرگو کشتی اچکولے کھا رہی تھی, ڈاما ڈول تھی, 72 تن دے کے جس نے اسلام کو بچایا وہ بھی گھر ابو طالب کا ہی تھا. اس کا مطلب ہے اور کسی کا لگا کیا ہے بولو یار. اور انعام یافتہ لوگ یہ, اور آگے بتا آپ کیا کہتے ہیں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کے اپوزٹ ان کو کہتے ہیں آپ یہ ہدایت یافتہ, یہ صراط مستقیم.
اور ان کے جو بالمقابل ہے نا وہ گمراہ. واہ جی واہ. نہیں سمجھے یار. بسم اللہ. اس کا مطلب ہے کہ دو طبقے قرآن نے بتائے یا دو اصحاب بتا دیے. اصحاب النار اصحاب الجنت بولو یار. اب دو راستے, ایک اہل بیت کا صراط مستقیم, دوسرا گمراہوں کا. ایک نکتہ دینا ہے, میں کسی کے بڑے قبروں سے بھی اٹھ کے آ جائیں گے, کوئی مائی کا لال رد نہیں کر سکتا. پتہ چلا جو اہل بیت سے جڑے قرآن کی نص سے وہ ہے ہدایت یافتہ. جو ان سے ٹکرا جائے, ان سے منہ موڑ لے, ان سے رشتہ توڑ لے, وہ قرآن کی نص سے وہی گمراہ ہے. میں جامع ترمذی دیتا ہوں یار. سیاست اہل سنت کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام, توجہ میری طرف, بسم اللہ. ساری زندگی کی کمائی سامنے, 1.25 لاکھ سے آبا, منبر کے اوپر ایک مصطفیٰ دوسرا مرتضیٰ. بسم اللہ. بلکہ یہ تو منبر ہے نا آقا علیہ السلام کے وہ پاک کندھے, ساری کائنات جن کا طواف کرتی ہے. کوئی پشت نہیں کرتا تھا حضور کے پاک کندھوں کو. ان کندھوں کے اوپر یا علی آتا تھا, یا علی کی اولاد ہوتی تھی. بسم اللہ. واہ جی واہ. ابو سعید خدری اس کو روایت کرتے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. بسم اللہ. یہ رضی اللہ عنہ کا معنی سمجھا دوں, بسم اللہ جی. کون کون سمجھنا چاہتا ہے؟ بسم اللہ. رضی اللہ عنہ کا معنی ہوتا ہے اس پر اللہ راضی ہوا, اس پر اللہ, راضی ہوا. اس پر اللہ راضی ہوا. کس پر؟ یہ جواب سنیں, بخاری, مسلم, ابو داؤد, نسائی, ترمذی, حاکم, قسطلانی, اسقلانی, سیوطی, بہقی, طبرانی, قاضی عیاض, ابن حجر مکی. کوئی حدیث کی کتاب پکڑ کے لے گئے, اس میں حدیث دکھا دیتا. ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہ سمجھانے لگا ہوں, میرے مصطفیٰ فرماتے حدیث دے رہا ہوں, کوئی رد مائی کا لال کر نہیں سکتا. میرے آقا فرماتے یا فاطمہ بسم اللہ. ان اللہ یکتب لغضب کے ویرضا لرضا کے. بسم اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ, جس پر تو راضی ہوتی ہے نا اس پر اللہ راضی ہوتا ہے. جس پر تو غضبناک ہوتی ہے نا اس پر اللہ غضبناک ہو جاتا ہے. ہاتھ جوڑ کے جواب دے رہا ہوں, کسی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا ہے تو 100 بار لکھ, لیکن حضور نے معیار بتا دیا کہ جس کے آگے رضی اللہ لکھنا ہے پہلے چیک کر پرکھ لے پڑھ کے کہ بطول اس پہ راضی ہے کہ غضبناک ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں. پھر کہا کرو نا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معیار جو مل گیا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابہ نہیں, حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان پہ مولوی صاحب کیوں سیمینار نہیں کرتے؟ بسم اللہ. یہ صحابی نہیں, یہ اسی لیے مرور اٹھتا ہے کہ یہ حضور کی اہل بیت کے منگتے جو تھے. اس لیے تو واہ جی واہ. سارے صحابہ نظروں کے سامنے. بڑی خاص بات ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں جس کام کے لیے آیا تھا نا وہ کام میں نے پورا کر دیا. تم بتوں کی پوجا کرتے تھے, لات کی, منات کی, عزا کی, حبل کی. میں نے تم کو خدا کی توحید کا کانسیپٹ دے دیا. تم جا کے ماں کو منڈیوں میں بیچ دیتے تھے, ماں کے قدموں کے نیچے میں نے جنت رکھ دی. بیٹی کو تم پیدا ہوتے ہی دفن کرتے تھے, بیٹی کو میں نے تمہارے گھر کے لیے رحمت کر دیا. شراب پیتے تھے تم, شراب کو میں نے بین کر دیا. کعبے کا ننگے ہو کے طواف کرتے تھے, ناچتے تھے,
کعبے کو میں نے عبادت گاہ کر دیا. ذرا ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے, میں نے تم کو بھائی بھائی کر دیا. غریب کو, کمزور کو, یتیم کو, مسکین کو تم دبا کے رکھتے تھے, میں نے غریب کو, امیر کو ایک صف میں کھڑا کر دیا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تمہیں انسان بنا کے, تمہیں بندہ بنا کے, تمہارے کردار سنوار کے, گفتار سنوار کے, نماز دے کے, روزہ دے کے, حج دے کے, عمرے دے کے, اب میں جا رہا ہوں. بسم اللہ, میں جا رہا ہوں. دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں. بسم اللہ, بسم اللہ. کتنی؟ دو چیزیں. یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و اطرت اہل بیت. توجہ میرے طرف رکھیں, وہی جملے میں دے رہا ہوں, صراط مستقیم. حضور نے فرمایا میں جا رہا ہوں, دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں, اگر ان کا دامن تھام لوگے نا بسم اللہ, بسم اللہ. لن تضلوا, تم گمراہ نہیں ہو سکتے, تم گمراہ نہیں ہو سکتے. پتہ چلا ہدایت صرف ان دو ہستیوں سے ملے گی. فرمایا ایک کی نسبت خدا کے ساتھ ہے, دوسری کی نسبت اس کے مصطفیٰ کے ساتھ ہے. نہ خدا کی نسبت کو چھوڑنا, نہ مصطفیٰ کی نسبت سے منہ موڑنا. خدا کی نسبت خدا کا قرآن, اور میری نسبت میری اہل بیت ہے. میں نے سیدھی سی بات کر رہا ہوں یار, قرآن و حدیث سے پتہ چلا. حضور فرما رہے میں جا رہا ہوں, یہ دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں, ان کو پکڑنا ہے, ان کو تھامنا ہے, ہدایت ادھر سے ملے گی. پتہ چلا کہ ہدایت پر صرف وہ رہے بسم اللہ, جنہوں نے اہل بیت کا دامن تھاما. بولو یار, قرآن ایک تھیوری ہے, اہل بیت اس کا پریکٹیکل ہے. قرآن نے ایک تھیوری, قرآن نے تھیوری دے دی کہ شہید زندہ. تھیوری کیسے یہ قرآن نہیں بتا رہا, تھیوری ہے صرف. میرے امام نے سر کٹوا کے نیزے پہ چڑھا کے قرآن سنا کے بتا دیا, سنا دیا, پہنچا دیا, سکھا دیا کہ شہید ایسے زندہ ہو. اس کا مطلب ہے کسی نے قرآن کا پریکٹیکل دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کی اہل بیت کو دیکھو. وہ کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہے نا تو آؤ مصطفیٰ کی اہل بیت کو دیکھو. اور یہاں جو ایک جملہ ارشاد فرمایا میرے آقا نے, انی تارکم فیکم ثقلین, بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی. لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض, یہاں تک کہ حوض کوثر پہ بھی قرآن اور میری اہل بیت اکٹھے آ کے ملیں گے. حسین کے عزاداروں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, حدیث پہ غور کرو. حضور نے یہ کیوں نہیں فرمایا قرآن اور میری اہل بیت جنت پہ اکٹھے آ کے ملیں گے, قرآن اور میری اہل بیت میزان پہ اکٹھے آ کے ملیں گے, قرآن اور میری اہل بیت اللہ کے عرش پہ اکٹھے آ کے ملیں گے, قرآن اور میری اہل بیت میدان حشر میں اکٹھے آ کے ملیں گے. یہ حوض کوثر ہی کیوں, حوض کوثر ہی کیوں؟ اس لیے میرا مصطفیٰ جانتے تھے جب کربلا کے ریگزار میں جب پیاس کی شدت ہوگی, جب مصیبت کی گھڑی ہوگی, پریشانی کی گھڑی ہوگی, اس وقت بھی یا قرآن ہوگا یا حسین ہوگا. جب مصیبت کی گھڑی تھی یا قرآن یا حسین, جب نیزہ تھا یا قرآن یا حسین, تو حوض کوثر پہ بھی یا قرآن حسین اکٹھے آ کے ملے گے. اب میں ایک نکتہ پوچھتا ہوں آپ سے, قرآن اور حضور کے فرمان کی نص سے صراط مستقیم اور ہدایت پہ وہ ہیں جنہوں نے اہل بیت کا دامن تھام لیا, اور جنہوں نے ان سے منہ موڑ لیا, وہ چاہے بادشاہ ہو جائیں, حاجی ہو جائیں, مجاہد ہو جائیں. حکومت کا ہرگز مطلب نہیں یہ نہیں ہوتا کہ صاحب حکومت حق پہ ہے, نہیں سمجھے یار. کثرت کا ہرگز یہ معنی نہیں ہوتا. حکومت فرعون کے پاس تھی کہ نہیں؟ طاقت فرعون کے پاس,
قوت فرعون کے پاس، سپاہی فرعون کے پاس، تو حق موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حکومت نمرود کے پاس. تو آپ کیا کہیں گے کہ نمرود حق پہ تھا؟ بھئی حکومت نہیں تھی اس کے پاس. حکومت کا ہرگز یہ معنی نہیں ہوتا کہ حق ادھر ہے. حق پر فقط وہ ہے الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، بڑی خاص بات دینا چاہتا ہوں. کسی بندے کا نام لے، کسی بڑی سے بڑی شخصیت کا نام لے، بڑے سے بڑا رضی اللہ کیوں نہ ہو، بڑی سے بڑی شخصیت کا نام لے، میں ابھی قرآن و حدیث سے ثابت کر دوں گا کہ اس کے بغیر گزارا ہے. کوئی مفتی، کوئی علامہ، میرا چیلنج ہے پرماننٹ چیلنج ہے، آج جواب دے دے، کل پرسوں ترسوں علی کو چھوڑ کے کوئی اپنا مسلمان ہونا ثابت کر دے. میں ولدیت میں اس کا نام لکھوا لوں گا. او پایا علی کے بغیر گزارا ہی نہیں. جامع ترمذی اٹھاؤ، میں دلیل دینے لگا، کوئی مائک والا رد کر کے دکھائے کہ علی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. ہم مومن کسے کہتے ہیں؟ جو کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہتے ہیں مومن ہے جی. لا الہ الا اللہ کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہی ہے نا؟ بولے نا. اس کا مطلب جب ہم پہلی گواہی دیتے ہیں تو شرک کا خاتمہ کرتے ہیں. شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرنا. جب ہم نے یہ گواہی دے دی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں، اس کا مطلب ہے شرک گیا. شرک لیکن کفر ہے. اگر لا الہ الا اللہ کافی ہوتا، لا الہ الا اللہ تو عیسائی بھی مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ تو یہودی بھی مانتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ سکھ بھی مانتے ہیں. اس کا مطلب لا الہ الا اللہ کافی نہیں، لا الہ الا اللہ سے شرک گیا، کفر ہے. جب آپ نے کہا نا محمد رسول اللہ تو کفر بھی گیا، لیکن منافقت اب بھی ہے. منافقت نہ لا الہ الا اللہ سے گئی، نہ محمد رسول اللہ سے گئی. میں کہہ رہا ہوں اور قرآن کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے، محمد رسول اللہ بھی پڑھتے تھے، حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن تھے منافق. اسی لیے سیاستہ دے رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے صحابہ سے 3 گواہیاں لی تھی. کتنی؟ پہلی گواہی حضور نے فرمایا گواہی دونوں کا نشہد لا الہ الا اللہ. آقا دیتے ہیں گواہی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. حضور فرمایا ثم آگے دوسری، انہوں نے کہا دوسری کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، انت محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے. حضور نے فرمایا تیسری، کہتے تیسری اللہ و رسولہ عالم، تیسری اللہ اللہ کا رسول ہی جانتا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا لا الہ الا اللہ سے شرک کا خاتمہ کرنے والوں، محمد رسول اللہ سے کفر کا خاتمہ کرنے والوں، اگر چاہتے ہو نا نفاق ختم ہو جائے، منافقت ختم ہو جائے، تو تیسری گواہی علی اور ولی اللہ کی بھی دینی پڑے گی. مولوی صاحب یہ شیعہ دا کلمہ نہیں، وہ ایمان بتا رہا ہوں. حالانکہ یہی کلمہ اگر اللہ کے عرش پہ لکھا دکھا دوں تو مولوی مان لے گا، اور جنت کے دروازے پہ لکھا دکھا دوں تو مان لے گا. اس کا مطلب ہے شیعہ سنی والی بات نہیں ہے، تو ایمان ہے. میں ایک سادہ سی بات کرتا ہوں جس کو سمجھ آ گئی. اللہ کی عزت کی قسم، لڑائی نہ لا الہ الا اللہ کی تھی، لڑائی نہ محمد رسول اللہ کی تھی، لڑائی اس وقت بھی علی ولی اللہ کی تھی، اور آج بھی علی ولی اللہ کی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تکلیف اس کو علی ولی اللہ کی تھی، تکلیف آج بھی اس کے چیلوں کو علی ولی اللہ کی ہے.
اچھا صلوات سے ایک نقطہ یاد ہے قبلہ آپ کی نظر کرتا ہوں. صلوات سے بھائی نے کہا صلوات, میں بھی کہتا ہوں کہ ذرا صلوات پڑھیں. یارو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ صلوات پڑھیں, آپ اللہ کو کہہ رہے مولا تو پڑھ. نہیں سمجھے یار, ذرا پڑھیں تو صحیح یار. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, میں اتنی دور سے چل کے آیا ہوں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں صلوات پڑھے, آپ آگے سے اللہ کو کہہ رہے ہیں تو پڑھ. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اے ہمارے اللہ تو محمد اور محمد کی آل پر تو درود پڑھ. جملے ذہن کرنا, توجہ میری طرف. کوئی بندہ نماز پڑھے نا, کہتا ہے میں نے نماز پڑھی ہے, وہ فائل ہے. حج کر کے ہے تو ماشاءاللہ وہ حاجی بن جاتا ہے, وہ تو نام کے ساتھ آ جاتا ہے حاجی محمد شریف. اس کا مطلب ہے کوئی روزہ رکھے, وہ کہتا ہے میں نے رکھا ہے, میں صائم ہوں. کوئی تلاوت کرے, میں الحمدللہ قاری ہوں جی. کوئی خطاب کرے, الحمدللہ میں خطیب ہوں. ہر عبادت میں بندہ اس کی میں ہے. پاک ہستیوں پہ جب درود پڑھنے کی باری آتی ہے, اللہ نے کہا تو نکل نہ درمیان سے. یار جملے اللہ نے کہا تو نکل. مولا ہم کیوں نکلے؟ اللہ نے کہا درود پڑھنا ہے پاک ہستیوں پہ. پتہ نہیں تیری زبان کیسی ہے, پتہ نہیں تیری نیت کیسی ہے. ایک جملہ دینا ہے میں نے, جس کو سمجھ آ گیا کل تک. جو خدا کسی ایرے گہرے, کسی نتھو گہرے, کسی لنڈی بچی کو ان پر ڈائریکٹ درود پڑھنے نہیں دیتا, تو وہ خدا کسی زید بکر کو درود میں شامل کیسے ہونے دے گا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ ولایت, نعرہ ولایت, نعرہ ولایت. ذرا تھوڑا طریقے نہ مارو. نعرہ ولایت, نعرہ ولایت, اللہ ایمان نعرہ حیدری. میں قبلہ دلیل دیتا ہوں صحیح بخاری سے, کوئی رد تو کر کے دکھائے. سارے صحابہ مل کے آگے حضور کی بارگاہ اکٹھے ہو, صحیح بخاری دے رہا ہوں. آقا درود پڑھنے کا حکم تو آ گیا, پڑھنا کیسے ہے اور کن پر پڑھنا ہے؟ یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ صحابہ. کتاب کون سی؟ شیعہ دی, سنیاں دی. بخاری 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 یاد کرو یار, یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب درود پڑھنا ہو نا مجھ پر اور میری آل پر, تو قولو کہا کرو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. مولوی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتا, مصطفیٰ کی آل کے سوا کوئی ہے تیسرا؟ کہا درود جب پڑھنا ہو تو مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی آل پہ پڑھنا ہے. ابراہیم کو اس لیے شامل کیا جو مصطفیٰ کی آل اوپر گزر گئی, ان پر بھی پڑھنا ہے, جو آنے والی ہے ان پر بھی پڑھنا ہے. اب تیری مرضی, تو اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا درود پڑھتا ہے کہ یا مولوی کا میڈ ان پڑھتا ہے. اب تیری مرضی, لڑائی تو کرنے آئے نہیں میں تو آپ کو سنیت بتانے آیا ہوں. اچھا علی ولی اللہ, بڑی خاص بات بتانے لگا ہوں. آپ میں سے کون ہے جو مولا علی علیہ السلام کو اللہ کا ولی مانتا ہے؟ ہاتھ کھڑے کر. ایک جملہ دے رہا قبلہ جس کی سمجھ میں آ گیا. اس کا مطلب ہے آپ سارے مولا علی علیہ السلام کو اللہ کا ولی مانتے ہیں کہ نہیں؟ اگر اس جملے کو میں عربی میں کہوں نا تو یہ علی اور ولی اللہ بنتا ہے. آپ مولوی صاحب سے
سے پوچھ لینا، وہ کہے گا الحمدللہ حضرت علی اللہ کے ولی ہے، الحمدللہ۔ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ مانتے ہیں بولتے نہیں، واہ واہ جی واہ بولتے نہیں۔ آپ کو سلام ہے، آپ مانتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں۔ اللہ سے پائیے آئی فرقی کل ایمان نعرہ اچھا اب اگلا نقطہ جو بتانے لگا ہوں، پریشان نہیں ہونا، میں نے بھی جا کے پڑھنا ہے، سمجھ تو آ رہی ہے؟ بولو یار بسم اللہ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی حاضری قبول کرے۔ اب جو یہ حصہ ہے نا یہ بڑا خاص ہے، اہل سنت میرے بھائیوں کے لیے بالخصوص، آپ کے لیے بالعموم بڑی خاص بات۔ اہل سنت کی ہر کتاب ہے، چلو جی کوئی ایک میں نہیں بتاتا کہ بھائی فلاں لے ہو، جیڑی بھی لے ہو گے وہ تو چاہیے۔ بسم اللہ آقا علیہ السلام کے صحابہ، ابو سعید خدری، میں مثال دیتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے جی، آپ گلاس میں دودھ ڈالیں، دودھ ملک اور لیکٹومیٹر ڈبوئے، وہ لیکٹومیٹر آپ کو بتا دے گا دودھ خالص ہے کہ ملاوٹ والا۔ اہل سنت کی کتب دے رہا ہوں، توجہ میری طرف، میں بھی سنی ہوں۔ ہائے 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 بسم اللہ نعرہ حیدری شہید ناصر عباس کا ایک جملہ یاد آ گیا، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ فرماتے تھے کہ محمد سے بڑا شیعہ کوئی نہیں، علی سے بڑا سنی کوئی نہیں۔ اس لیے میں آپ کے سامنے سنی کھڑا ہے، یہ ہے سنیت۔ جو اس سے دائیں بائیں بات کرے سمجھ لو وہ خارجیت ہے۔ اہل سنت کی کتب دے رہا ہوں، ابو سعید خدری کہتے ہیں جب ہم نے کسی کا ایمان چیک کرنا ہوتا نا، ایمان، میں نے کہا تھا نا علی کو چھوڑ کے کوئی اپنا مسلمان ہونا ثابت کر دے، میں وردیت میں اس کا نام لکھا لوں گا، باقی کسی کا نام لے میں ابھی ثابت کر دیتا ہوں۔ توجہ میری طرف، ابو سعید خدری فرماتے جب ہم نے کسی کا ایمان چیک کرنا ہوتا، ہمارے پاس بھی ایک لیکٹومیٹر تھا، ہمارے پاس بھی ایک فارمولا تھا، ایک کلیہ، 1 منٹ میں کر لیتے تھے۔ کلیہ بڑا آسان تھا، 2 + 2 4، آسان۔ اے حضور کے صحابی لا الہ الا اللہ سے چیک کرتے تھے، محمد رسول اللہ، داڑھی سے، امامے سے، نماز سے، روزہ، حج، زکات، عمرے، اور کہتے ہیں شدائی ہوئے دینا تھوڑا ہی مان چیک ہوتا ہے، کہتے جس کا چیک کرنا ہوتا نا، آپ کا تو چیک کرنے کی ضرورت نہیں مجھے کہ ہے وچ وچ، وہ کہتے ہیں جس کا کرنا ہوتا نا چیک، ہمارے پاس ایک ہی فارمولا پتا ہوتا نا کہ اس کا کرنا ہے، کہتے بس ایسے 1 منٹ میں کر لیتے۔ وہ کیسے؟ حدیث سنے، اِنَّا كُنَّا لَنَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ نَحْنُ مَعْشَرَ الْأَنصَارِ بِبُغْضِهِمْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ کہتے ہیں جس کا چیک کرنا ہوتا نا، جس کا، اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے ہیں، علی کے فضائل سن کے، علی کے مناقب سن کے، علی کی عظمت سن کے، رفعت سن کے، اگر اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی، خوشی آ جاتی، مسرت آ جاتی، ہم سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے، پکا مومن ہے۔ آپ فرماتے اگر علی کے چہرے سے، علی کے ذکر سے چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا، مروڑ سے لگتے، مروڑ، کہتے بس پھر نہ نماز دیکھتے، نہ روزہ، نہ حج، نہ عمرے، نہ زہد، نہ برا، نہ تقوی، نہ طہارت، نہ قیام، نہ رکوع، نہ سجود۔ علی کے ذکر سے چہرے کا رنگ بدل جاتا، فتویٰ جاری کر دیتے، پکا منافق ہے۔ اس کا مطلب ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں مومن کون ہے؟ آپ کہیں گے نمازی، میں کہتا ہوں مومن کون ہے؟ آپ کہیں گے حاجی صاحب، میں پوچھتا ہوں مومن کون ہے؟ آپ کہیں گے سخی، مومن کہیں گے اس کو جس کے دل میں حب علی ہوگی۔ کوئی بندہ بعد میں یا اب اعتراض کر سکتا ہے حضرت جی وہ صحابی کا عمل ہے نا،
اسی نہیں مانتے صحابی دی گل. چلو صحابی کی نہ مانو, میں نہیں منواتا, جن کا کلمہ پڑھتے انہی کی مان لو. اور میرے آقا کی تم پہ عنایت نہ سہی, ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا. صحیح مسلم دے رہا ہوں. کون سی کتاب؟ کون سی؟ اہل سنت کی چوٹی کی کتاب سیاستہ کی دوسری سب سے بڑی کتاب. اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر, سارے صحابہ بیٹھے ہوئے, ممبر کے اوپر ایک مصطفیٰ دوسرا مرتضی. آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا, چہرہ صحابہ کی طرف کیا, خطاب کیا. سناؤں حضور کا خطاب؟ میرے آقا نے فرمایا والذی فالق الحبۃ وبرا نسمۃ انہ لعہد النبی الامی الی ان لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق رواہ مسلم. ادھر سے یا قرآن آئے گا یا مصطفیٰ کا فرمان آئے گا. حضور فرماتے ہیں علی ہاتھ نہیں چھوڑا, اور منظر تو دیکھو جاؤ, منظر پہ جان قربان. میرے آقا فرماتے ہیں علی قسم ہے اس اللہ کی جس نے دانے کو چیرا جاندار پیدا کیے, میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں, میں تجھ سے سوائے مومن کے علی تجھ سے کوئی محبت کر نہیں سکتا, اور سوائے منافق کے تیرے ساتھ کوئی بغض رکھ نہیں سکتا. نعرہ حیدری پر دشمن تیلانے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری. وچ گنبے غدیر دے نبی فرمایا, وچ گنبے غدیر دے نبی فرمایا شافی میں ورگا کوئی ہور نہیں. من کن تو مولا نو یاد رکھنا, میرے بعد میں چاوڑا چھوڑ نہیں. آخرا کو اٹالے فیصلے ہتھوں علی دے چھڑنی دور نہیں. اُدی نہیں ہو نجات ہوندی جندے عملہ تے علی دی مہر. زندہ باد, زندہ باد. بلکہ جو مولا کو مولا نہیں نہ مانتے, توجہ میری طرف, حضور نے کب کہا ہے کہ تم مانو؟ بسم اللہ. قبلہ آپ کی نظر, حدیث پہ غور کرو. حضور نے اضافت لگائی ہے, حضور نے شرط لگائی ہے, کیا؟ من کنت مولاہ فہذا علی المولا. حضور نے فرمایا علی ہر ایرے ویرے کا نہیں, علی ہر نتھو گھرے کا نہیں, علی ہر لنڈی بچی کا نہیں. جس کا محمد مولا اس کا علی مولا. اس کا مطلب ہے حضور کی حدیث کے مطابق, اور حدیث صحیح ہے. بڑی خاص بات, توجہ, مومن صرف وہ ہے, جملے ذرا کرو جاؤ, جس کے دل میں حب علی ہے, اور وہ منافق ہے جس کے دل میں بغض علی ہے. تو پھر اب کیا جواب بنتا ہے؟ کوئی پوچھے کہ مومن کون ہے, بولو یار. اور جس کے سینے میں حب علی ہے, حب علی نہیں, وہ نمازی بھی ہو جائے, حاجی بھی ہو جائے, بلکہ مقام ابراہیم پہ جا کے بھی نماز پڑھے, ادھر ہی مر جائے, علی کی حب نہیں, پکا منافق اور کافر ہو کے مرا. بغض علی, بغض علی کا بغض جو ہے یہ منافقت ہے. تو بغض کا پتہ تو ہونا چاہیے نا یہ کیا ہے. بندے کو پتہ چلے تو اس سے بچے نا. بندے کو پتہ ہوتا ہے یہ تار ہے, اس میں کرنٹ ہے, بندہ پتہ ہے جان جائے گی, بندہ بچتا ہے. نہر میں چھلانگ نہیں لگاتا, پتہ ہے جان جائے گی, بچتا ہے. اسی طرح بغض کا پتہ تو ہونا چاہیے. بتاؤں بغض کیا ہے جی؟ بغض بیماری ہے دل کی, بیماری اندر کی ہے, باطن کی, لیکن چھپتی نہیں. کوئی مائی کا لال آج تک نہیں چھپا سکا, چہرے سے ظاہر ہوتی ہے. اور آسان کر دیتا ہوں, اور آسان کر دیتا ہوں. میں صراط مستقیم پر دلائل دے رہا ہوں. حب علی ایمان ہے. توجہ, کسی کے دل میں گھٹن محسوس ہو رہی ہو,
کوئی لاما صاحب نے بہت ہی نہیں بتا دیتا یہ تے نبی تو بھی بتا گئے نے وہ بس بھی کرن یار بس کرن اگر علی کے فضائل سن کے دل کی حالت ہوتی ہے یہ تو دعوت فکر دیتا ہوں اسی کو بغض کہتے ہیں علی کا بغض ایک ایسا ناسور ہے علی کا بغض ایک ایسی بیماری ہے ایک ایسا ناقابل علاج مرض ہے جو نہ نماز چھوڑتا ہے نہ روزہ چھوڑتا ہے نہ حج چھوڑتا ہے نہ عمرے چھوڑتا ہے نہ قیام چھوڑتا ہے نہ رکوع چھوڑتا ہے نہ سجود چھوڑتا ہے نہ ایمان کی رتی چھوڑتا ہے چلو پھر زبان کو وضو کراؤ علی علی کر کے منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے تم ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے تو جائے ولادت علی سے انکار تو کر میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے علی تے نبی نے دوویں نور کو ملا منیاں پان دی لوڑ کی ہے وہ سدھا راہ چھڈ کے بہشت والا راہ جہنم دے جان دی لوڑ کی ہے وہ جیڑا علی نو کل ایمان نہیں بندا رب نو وہ دے ایمان دی لوڑ کی ہے تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا فرق ہے ملا تجھ میں اور ہم میں تجھ میں چلو اور کرتا ہوں تم میں اور ہم میں بس اتنا فرق ہے ملا تمہارا کچھ کچھ علی ہے ہمارا سب کچھ علی ہے جس بات وچ بات نہیں سونے دی اس بات دے پلے کی ہے جس رات وچ ذکر نہیں میرے آقا مدنی دا اس رات دے پلے کی ہے تے کائنات وچ علی جے نہ ہوئے کائنات دے پلے کی ہے 12 سالہ دے پانے تو رکھ رو دے مان کری نہ یار تراویہ دا دامن علی دا چھڑ کے ترے جیڑا راہ پکڑیا اوست خرابیاں دا تے باج علی دے پول نہیں پار ہونا وس چلنا نہیں ہوتے حاجیاں دا تے دامن علی دا پکڑ کے ترے جیڑا وارث ہوئی جنت دیاں چابیاں دا جو علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں مسجد و منبر تے حق دے نعرے علی علی کر دے دلکش پرکیف نظارے علی علی کر دے سب دکھ درد مصیبتاں پھل جاندیاں نے سب دکھ درد گرمیاں پھل جاندیاں نے اور جدو دکھاں دے مارے علی علی کر دے جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ جدے بوئے چھت منارے علی علی کر دے وہ تینوں نظر نہ آوے
تے दस मैं की करा वो तेनू नजर ना आवे ते दस मैं की करा बदर ओहद खंदक हुनैन ते खैबर दे अखाड़े अली अली कर दे एवें अपनी अकल नाल ना परख मुकामे अली जरा गौर कर कुरान दे पारे अली अली कर दे वो एक कल्ला कादरी नहीं अली अली करता ये मुल्क सारे दे सारे अली अली कर रहे इसका मतलब है अशारे मुझे हो रहे हैं तवज्जो तवज्जो इसका मतलब है कि हदायत पे वो है जिसके हाथ में दामने अहले बैत हदायत याफ्ता वो है जो अहले बैत के दर पे चलता है सिराते मुस्तकीम अहले बैते इत्हार है सीधा रास्ता अहले बैते इत्हार है सीधी राह अहले बैते इत्हार है इस्लाम इस घर से नमाज इस घर से रोजा इस घर से हज इस घर से उम्रे इस घर से सदाकत इस घर से अमानत इस घर से दयानत इस घर से शराफत इस घर से ताकत इस घर से फसाहत इस घर से बलागत इस घर से नफासत इस घर से तहारत इस घर से इमामत इस घर से खिलाफत इस घर से नबूवत इस घर से करामत इस घर से इबादत इस घर से अल्लाह की इज्जत कसम वो खुदा भी मिला तो इस घर से बाकी लानत बाज में नहीं जड़ा जड़ा ले बैत मत पाक न दुश्मन है मौला कायनात न दुश्मन है उसने लानत ही बचनी बाकी रहना कुछ नहीं है अहले पाक पाक ने दुश्मन ते लानत बेशुमार मौला अली इस्लाम ने दुश्मन ते लानत बेशुमार अहले बैत पाक निशान ते बुलंद तर से लवा अच्छा अब मुझे बताएं कि दो तबकात बन गए एक सिराते मुस्तकीम वाला दूसरा अल्लाह के अजाब वाला किबला फरमा रहे थे अल्लाह की लानत वाला बल्कि मुझे कहने दीजिए जो जिन पर अहले बैत राजी है ना वो है रजी अल्लाह जिन पर अहले बैत नाराज है वो है लानतुल्लाह कुरान पढ़ के देख लो यार मुझ पे फतवा ना लगाओ इस मतलब दो तरह के लोग थे जो अहले बैत से लड़ने के लिए आए तवज्जो मेरी तरफ हाथ जोड़ के कदमों पे हाथ रख के एक तबका अहले बैत से लड़ने के लिए आया बगैर कलमे के जिनमें यूदुल सारा दूसरा तबका आया कलेमा पढ़ के नमाजा पढ़ के रोजे रख के हज करके कुरान हिफज करके जो बगैर कलमे के आए ना उन्होंने दुश्मनी रखी सिर्फ मर्दों तक और जो कलेमा पढ़ के आए बदबख्त उन्होंने मेरे मुस्तफा के घर की वो शहजादियां जिनके नामूस के लिए जबरील जैसा फरिश्ता घर के बाहर खड़ा रहे मलकल मौत अंदर दाखिल होने की जुर्रत न करे कोई मेरी बेटी कोई आपकी बेटी कोई जैद की बेटी कोई बकर की बेटी अपनी बेटियों को सीने से लगाने वालों अपनी बेटियों से मोहब्बत करने वालों अपनी बेटियों की फरमाइशें पूरी करने वालों देखो ये मुस्तफा की बेटियां कलमा भी इन बेटियों के नाना का पढ़ते थे नमाजें भी इनकी पढ़ते थे अज़ाने भी इनकी पढ़ते थे और कैदी बना के दमिश्क के बाजारों में घुमाया जा रहा है लोग तमाशा देख रहे हैं तमाशा देखने वाले काफिर नहीं है तमाशा देखने वाले यहूदी नहीं है तमाशा देखने वाले ईसाई नहीं है कैदियों का तमाशा देख रहे हैं दमिश्क का बाजार है एक छोटी सी बच्ची दौड़ के अपने घर जाती है अल्लाह आपकी हाजिरी कबूल करे अपनी माँ को कहती है माँ
میرے ساتھ باہر چل، میں تجھے چند قیدی دکھاتی ہوں۔ وہ حمیدہ خاتون تھی، حمیدہ، وہ باہر آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ پاک بیبیاں ہیں، قیدی بنی ہوئی ہے۔ گھر دوڑ کے گئی، چادریں لے کے آئی، سید زادیوں کے سر ڈھانپنے لگی۔ پیارے مصطفیٰ کی پاک بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہے خاتون اللہ تیرا بھلا کرے، یہاں تو کسی نے سلام تک نہیں کیا، تو کون ہے جو ہمارا اتنا خیال رکھ رہی ہے؟ وہ کہتی ہے میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، میں تو مدینہ کے ایک یہودی کی بیٹی تھی، پاک بی بی فاطمہ الزہرا کی نکرانی تھی، آپ کے ہاتھ پہ میں نے اسلام قبول کیا تھا۔ پاک بی بی نے مجھے ایک وصیت کی تھی، حمیدہ تیری شادی دمشق ہونے والی ہے، دمشق کے بازاروں میں گلیوں میں زندگی میں تجھے قیدی ملیں گے، قیدی، جب زندگی میں قیدی ملے تو ان کی خدمت کرنا۔ میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، میں تو پاک بی بی کی وصیت پہ عمل کر رہی ہوں۔ پیارے مصطفیٰ کی پاک بیٹی آپ فرماتی ہے خاتون سنا ہے اللہ قیدیوں کی دعا بڑی جلدی سنتا ہے، بتا تیری کوئی آخری خواہش ہے تو تیرے لیے دعا کرے۔ حمیدہ عرض کرتی ہے میں جب پاک بی بی کی نگرانی تھی نا تو آپ کے بیٹے حسین کو روٹیاں پکا کے دیتی، میں سیدہ زینب کو کنگھی کرتی تھی، میرا شوہر بڑا ظالم ہے، جب سے میری شادی ہوئی ہے اس نے مجھے مدینہ جانے نہیں دیا، زندگی کی آخری خواہش یہی ہے مرنے سے پہلے زینب کا دیدار ہو جائے، حسین کی زیارت ہو جائے۔ حضور کی اہل بیت کے غلاموں، پیارے مصطفیٰ کی پاک بیٹی فرماتی ہے خاتون اللہ نے تیری دعا بڑی جلدی سن لی، وہ نیزے پہ جو سر نظر آ رہا ہے جی بھر کے دیدار کر لے، وہ فاطمہ کا حسین ہے، مجھے دیکھ لو میں فاطمہ کی زینب ہوں۔